آپ کو پتا نا جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام نے امیر شام کو معاویہ بن ابی سفیان کو کہا تھا کہ بھائی لڑائی تیری میری جو ہے تو آپ میرے ساتھ مبادرت کر لے، جو جیت جائے گا اسی کی بات مانی جائے گی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نے مرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ علی کے ساتھ مقابلہ کر کے، علی کے ساتھ لڑائی کر کے، علی کے ساتھ 1 to 1 فیس ٹو فیس آنے کی کسی کے اندر نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ جرأت تھی۔ تو اس لیے جب کسی کے سامنے آنے کی طاقت نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، تو پھر بندہ چالیں چلتا ہے، پھر بندہ منافقت کرتا ہے، پھر بندہ اس طرح کی جاسوسیاں کرتا ہے، پھر اس طرح کی شیطنت پھیلاتا ہے، کیونکہ سامنے آنے کی تو بندے کے اندر جرأت نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کی وہ چالیں چلتا ہے۔ تو اس لیے پھر جو علی علیہ السلام کے دشمن تھے، جن کے باپ دادا کو انہوں نے قتل کیا تھا، اسی لیے میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے ذکر اہل بیت سے جو میں اس کی وکالت کرتا ہوں، اس دار کی گدائی کرتا ہوں، اس دار کی نوکری کرتا ہوں، تو کچھ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ذکر علی سے، علی کے فضائل، علی کے خصائص، علی کی افضلیت، علی کے مناقب سن کر تمہارے چہروں پہ رونق آنی چاہیے۔ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے ذکر علی سے؟ کیا بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں علی علیہ السلام کی تلوار سے تمہارے باپ دادا مرے تھے؟ بھائی تکلیف تو ان کو تھی نا۔ تو اسی لیے ابن ملجم کی جو لعنتی ہے، یہ جو علی علیہ السلام کے دشمن تھے، جو سامنے آنے کی ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور اس بدبخت کو خریدا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تو علی علیہ السلام کے سامنے تو آنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے، جن کے بڑے بڑے نام بھی ہیں، بڑے بڑے لقبات بھی تھے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے۔ مجھے تو کوئی فلاں ابن فلاں نہیں ملا کہ جب کسی نے للکارا ہو تو کوئی فلاں ابن فلاں علی کو چھوڑ کے خود گیا ہو۔ جب بھی کسی نے للکارا ہے تو جواب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہی آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا سامنے تو آنے کی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، کیپیسٹی نہیں، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو ایسا کرنا، جب نماز میں علی علیہ السلام ہونا، تو علی کی نماز جیسی تو نماز کسی نے پڑھی نہیں نا۔ تو جب وہ نماز میں ہوں گے، اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہوں گے، تو پھر عملہ کرنا، کیونکہ یہ بے شمار کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کو مولا کل، میرے سر کا تاج، میں علی المرتضیٰ کے در کا ایک نوکر ہوں، ایک منگتا ہوں، علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، علی سے افضل صرف حضور علیہ السلام ہے، اور حضور سے بڑا صرف خدا ہے، بس، اور علی سے کوئی افضل نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ران مبارک میں تیر لگ گیا، تو وہ اس طرح پیوست ہو گیا تو وہ نکلتا نہیں تھا، تو دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ رہنے دو، چھوڑ دو، جب مولا علی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر نکالیں گے، کیونکہ یہ نماز ہی ایسی پڑھتے ہیں، اس طرح اللہ کے عشق میں اللہ کے ساتھ اس طرح مناجات کرتے ہیں، اس طرح محب ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح اللہ کے ساتھ یہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، براہ راست ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب مولا علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تیر کھینچ کے نکال دیا گیا، تو مولا علی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو خون دیکھا۔ میں تو نقطہ دے رہا ہوں کہ جو کفار تھے، جو منافقین تھے، جو دشمنان مرتضیٰ تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا یہی ایک طریقہ، یہی ایک حل ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے کے آئے تو اس بدبخت نے، اس لعنتی نے ساری کائنات کی لعنتیں جمع کر کے میں اس ابن ملجم کے سر پہ، اس کے خاندان پہ، اس کے حسب پہ، اس کے نسب پہ پھینکتا ہوں میں۔ اور علی علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس لعنتی نے اسی لیے حملہ کیا تھا حالت نماز میں۔ تو علی علیہ السلام کے مقابلے کرتے ہو، مولا علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ آپ قربان جاؤ، خدا کی قسم میں نے کتب حدیث کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے، کھنگال دیا ہے میں نے، ساری رات میں نے کتب حدیث کو کھنگالا ہے، ایک صفحہ چیک کیا ہے میں نے، ساری رات دیکھا ہے میں نے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نہیں سویا۔ مجھے علی جیسی ذات دنیا میں نظر نہیں آئی ہے، ایسی ذات کہ قاتل کو جب پکڑا گیا تو آپ فرمانے لگے
اس کے چہرے سے ڈر خوف نظر آیا تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، وہ شربت مولا علی علیہ السلام کے لیے لے کے آئے. میرے مولا فرماتے ہیں اس کو بہت زیادہ خوف اور ڈر نظر آ رہا ہے اس کے چہرے پہ، اس کو پلا دو. کہاں سے مقام لاؤ گے علی المرتضیٰ جیسا؟ اور فرمانے لگے بیٹا حسن ایسا کرنا، تحقیق کرنا، انکوائری کرنا اس کے پیچھے کون ہے. ایک ہی ضرب اس نے لگائی ہے، تم بھی ایک ہی ضرب لگانا. اگر یہ ہلاک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر بچ جائے تو چھوڑ دینا، اور اس کو مسلح نہ کرنا، اس کے یعنی اعضا نہ کاٹنا. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ اگر کوئی کسی کے عضو اعضا کاٹتا ہے تو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور آج کل اہل سنت میں ایسے لوگوں کے ڈیفینڈر پیدا ہو گئے ہیں جو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے جنہوں نے مصطفیٰ کے صحابہ کے عضو کاٹے تھے. تاریخ میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ذات اور پہلی ہستی ہے کہ جن کا سر کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گدے کی کھال میں بند کر کے آگ لگا کے ان کو جلایا گیا. وہ صحابی نہیں تھے. میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں بتا نہیں سکتا، حقائق اتنے تلخ ہیں میں آپ کو سنا نہیں سکتا. میں تو خود ہی پڑھتا ہوں اور اہل سنت کی کتب بیان کرتا ہوں. ساری زندگی میں نے سنیت بتائی ہے آپ کو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو سنا نہیں سکتا. حالات آپ کے سامنے، ماحول آپ کے سامنے، ایٹماسفیئر آپ کے سامنے. میں ایسے کھول کھول کے بھی سناؤں گا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں. میں خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی روتا ہوں، خود ہی سوچتا ہوں، خود ہی اسی میں غوطہ ہو جاتا ہوں. میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے دشمن اتنے تھے، جس سے جو ہو سکا ہے اس نے کیا ہے. اسی لیے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا تھا کہ سامنے آنے کی تو کسی میں جرت نہیں تھی، کسی کی اوقات نہیں تھی سامنے آتے. آپ نے منع کیا اور کہا نہیں، اگر یہ مر جائے تو اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، اس کے اعضا نہ کاٹنا، اس کا جنازہ بھی ہونا چاہیے، اس کو دفن کر دینا. ارے کہاں سے لاؤ گے علی اور مرتضیٰ جیسا؟ میں سمجھتا ہوں 21 رمضان کا دن وہ آقا علیہ السلام کی آل اولاد کے لیے، سیدہ زینب کے لیے، ام کلثوم کے لیے، امام حسن و حسین کے لیے علیہم السلام، وہ جس طرح گزرا ہوگا جب میرے تصور میں آتا ہے، جب میری تخیلات میں آتا ہے، جب میں اس کو سوچتا ہوں تو وہ جذبات میں آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک ہی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو شہادت مولا علی علیہ السلام کی، کہ حالت نماز میں کس طرح انہوں نے حملہ کیا. اسی لیے کیا کہ اندر پرابلمز یہ تھی ان کو. اسی لیے کربلا کے میدان میں بھی، کربلا کے ریگزار میں انہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا، آؤ تمہارے بڑوں کو بھی حسین کے بابا نے قتل کیا تھا، آ جاؤ تمہارے بڑوں کو بھی کیا تھا، آ جاؤ تمہارے بڑوں کو بھی کیا تھا. وہ تو اپنے اپنے حسد، بغض، اناد، کینہ پہ جو جل مر رہے تھے وہ تو اس کے بدلے لے رہے تھے. وہ کوئی اسلام کے لیے نہیں کچھ بھی کیا انہوں نے. وہ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی ذاتی عداوت تھی اس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے.